بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج سے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا تذکرہ کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس کے دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ قلزم ہے، اور تین اطراف سے پانی میں گھرے ہوئے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و عریض سرسبز و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل اور سبزیاں بے کثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا جس نے آبپاشی کے بہت سے ڈیم بنائے، جن میں مارب نام کا مشہور بند بھی شامل تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ حجاز یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جس سے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطہ کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستانوں میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بئر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے، جو حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ حضرموت یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں صفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقہ عرب امارات، ان میں عمان، الاقصیٰ اور بحرین کے علاقے شامل ہے۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ وادی سینا حجاز کے شمال میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ کی تختیاں دی گئیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی، اور نتیجتاً یہ ملک عربی رنگ میں ڈل گئے۔ لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودی عرب، بحرین، عمان اور یمن کے علاقے پر مشتمل ہے۔ اور اس جزیرہ نما کی شکل کا نقشہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق 2 آراء ہے۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب
فصیح البیاں اور باقی دنیا کو عجم گنگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جاتا ہے۔